بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ بار بار نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر ہم جو بھی عبادات کریں اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے، ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو یہ مسئلہ جاننا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں سحری کھا کر جب انسان سو جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان ناپاک ہو جائے اور ناپاکی کے غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو روزے کی حالت میں ناپاکی کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے ایک ویڈیو اس سے پہلے بنائی تھی دوسرے چینل پر MS قاسمی بجنوری۔ تو اس میں ہم نے ناپاکی کا اور غسل جنابت کا سنت طریقہ بتلایا تھا، لیکن رمضان المبارک میں اس کا کیا طریقہ ہوگا، روزے کی حالت میں ہم یہ غسل کیسے کریں گے، اس کو بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں غسل جنابت کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام حالات میں غسل جنابت کا طریقہ ہے، البتہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ غسل جنابت روزے کی حالت میں جب ہم کریں گے تو اس میں ہم ناک کے اندر جب پانی ڈالیں گے تو ناک کی نرم ہڈی تک، یعنی اوپر تک ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم کلی کریں گے تو حلق تک کلی کا پانی کا غرارہ نہیں کریں گے۔ البتہ روزے کی حالت کے علاوہ عام حالات میں اگر غسل جنابت کرتے ہیں تو اس میں ناک میں پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا ہوتا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، اور کلی کرنے میں حلق تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، غرارہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہی فرق ہے رمضان کے روزے میں غسل جنابت کا اور عام حالات میں، کہ روزے کی حالت میں اگر ہم غسل کریں گے تو اس میں صرف ناک میں پانی لیں گے اور نرم ہڈی تک نہیں پہنچائیں گے، اور کلی بھی ہم ایسی کر لیں گے، حلق تک پانی نہیں پہنچائیں گے۔ چونکہ اگر ناک میں غرارہ کرتے ہوئے، نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہوئے مبالغہ کرتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کلی جب ہم کر رہے ہیں اور حلق تک پانی پہنچانے میں اگر پانی اندر پہنچ گیا ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے، اگر پانی ذرا سا بھی حلق کے اندر پہنچ گیا تو اس سے روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے۔ البتہ باقی غسل کا طریقہ وہی ہے جو عام حالات میں ہے، کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اپنے ناف سے لے کر کے نیچے کا حصہ پورا اچھی طریقے سے دھو لیں گے تاکہ جو نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد میں ہم نماز کی طرح وضو کریں گے، جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم وضو کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں ہم پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، اور پھر سر سے لے کر کے پورے بدن پر پانی بہا لیں گے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے، اور فرق ہم یاد رکھیں، روزے کی حالت میں غسل جنابت میں فرق یہی ہے کہ ناک کے اندر پانی پہنچانے میں مبالغہ نہیں کریں گے، اور کلی کرنے میں ہم حلق تک غرارہ نہیں کریں گے۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ ہم یاد رکھیں فقط، واللہ اعلم۔